ہمارے معاشرے کے حسن پر اور اس کے شائستہ کردار پر بدنما دھبا داغا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا کی نظر میں قیام امن کے دعوے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ دہشت گردی کا عفریت پھر آئے روز 10 یوں پرامن شہریوں کی زندگیاں نگل لیتا ہے۔ فاٹا کے علاقے میں نیا نظام غیر مؤثر ثابت ہوا ہے اور ایک بار پھر وہاں سے بدامنی کی فضا پورے ملک میں سرایت کر رہی ہے۔ ملک کے مختلف صوبوں میں قبیلوں کے درمیان قتل مقاتلوں اور مسلح لڑائیوں نے عام آدمی کا اطمینان چھین لیا ہے اور حکومت اس صورتحال کو قابو میں لانے اور عوام کو پرامن اور پرسکون زندگی کا حق دلانے میں بے بس نظر آ رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے وقف املاک ایکٹ کو مسترد کر دیا ہے، اسے قرآن و سنت کے منافی قرار دیا ہے، پاکستان کے آئین کے منافی ہے اور پاکستان کے آئین میں دیے ہوئے بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہے۔ مطالبہ کیا ہے کہ اس قانون کو واپس لے کر اس کی شرعی، آئینی اور بنیادی انسانی حقوق کی حیثیت کے تعین کے لیے اسے اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیج دیا جائے۔ مرکزی شورا نے تمام مکاتب فکر کے دینی مدارس کی تنظیمات کے مقابلے میں حکومت کا اپنی مرضی کے نئے بورڈز کی منظوری دے کر مدارس کے نظم و ضبط کو تباہ کرنے کی بھونڈی کوشش کی ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کر لیا ہے اور جمعیت علماء اسلام سے وابستہ کسی دینی مدرسے کا منتظم یا ہمارے کسی جماعتی رکن کے زیر انتظام کوئی بھی مدرسہ کسی سرکاری بورڈ میں شمولیت اختیار نہیں کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام اقدامات مدارس کو کمزور کرنے اور ملک میں ان کے دینی اور سماجی علوم کے تحفظ و بقا کے لیے کردار کو ختم کرنے کے لیے عالمی قوتوں کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کیے گئے ہیں، لیکن ہمارا عزم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی میں بنائے گئے یہ بورڈز اسی طرح غیر مؤثر کر دیے جائیں گے جس طرح جنرل مشرف کے ماڈل مدرسہ بورڈ کے منصوبے کو ہم نے ناکام بنایا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس مقصد کے لیے چاروں صوبوں اور ملک گیر سطح پر مدارس کنونشنز بلائے جائیں گے۔
اور اس حوالے سے ہم نے اپیل کی ہے وفاق المدارس العربیہ سے کہ وہ چاروں صوبوں میں مدارس کنونشن بلانے کا اہتمام کریں۔ پاکستان میں امریکہ کی افواج کو ایئر بیسز مہیا کرنے کی خبروں پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا اور اسے ملک کی آزادی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ اس طرح کا فیصلہ 2001 میں بھی کیا گیا تھا۔ پاکستانی اڈے اور فضائیں امریکہ کے سپرد کیے گئے تھے تاکہ وہ اپنی فوجی قوت کو پاکستان کی سرزمین سے افغانستان میں تحریک طالبان افغانستان کے خلاف استعمال کر سکیں۔ افغانستان کے کسی داخلی معاملے میں اگر پاکستان کی سرزمین اس کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو یہ پاکستان کو بغیر کسی قیمت کے جنگ میں دھکیلنے کی ایک انتہائی شرمناک پالیسی ہوا کرتی ہے۔ دنیا میں ایک رواج چل پڑا ہے جسے آپ لوگ ایک اوپن سیکرٹ کہتے ہیں کہ اپنے ایجنٹوں کو بعض دفعہ ان کی زبان پر مقبول نعرے لائے جاتے ہیں تاکہ وہ عوام میں قبولیت اختیار کر سکے۔ چنانچہ اس زمانے میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ عمران خان جو امریکی اڈوں کی مخالفت کرتا ہے یا ڈرون حملوں کی مخالفت کرتا ہے یہ ڈرامہ ہے، یہ اس کی اصل فکر نہیں ہے۔ اس کو بھی ہم نے کہا تھا کہ وہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے اور پھر اسی کو زینہ بنا کر آج اس کو جب اقتدار دیا گیا، ایک طرف افغانستان میں مسئلہ حل ہو رہا ہے، طالبان کی ایک شرط یہ ہے کہ تمام فوجیں نکل جائیں، اور جب دوحہ معاہدے میں یہ شرط منوا لی گئی ہے تو پھر افغانستان سے نکل کر پاکستان میں اڈے لے لینا، آپ بتائیں کہ یہ اس معاہدے کو کون سا رنگ دینے کی کوشش ہے؟ اور آج ہماری حکومت اس کی اجازت دے رہی ہے۔ کس طرح عمران خان کا اصل چہرہ اس حوالے سے ایک بار پہلے بھی ہم نے افغانستان کے داخلی تنازع میں ریاستی سطح پر فریق بن کر جنگ کے شعلے پاکستان کی طرف بلائے۔ آج تک ہم ان شعلوں کو نہیں بجھا سکے ہیں۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف 10-15 سال تک فوج کی ریاستی قوت کو استعمال کیا، ہزار دعووں کے باوجود کہ اسے دہشت گردی کو ختم کر دیا ہے، لیکن آج بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ آگ بجھی نہیں ہے۔ اب جب ہم پھر دوبارہ ان کو پاکستان میں اڈے دیں گے تو اس جنگ کو دوبارہ پاکستان میں آنے کی دعوت دیں گے۔ تو یہ پالیسی پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے۔ لہذا ہم اس حوالے سے اپنے اس موقف کو دوبارہ دہرائیں گے کہ پاکستان کی سرزمین اور پاکستان کی فضائیں کسی کے خلاف بھی استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اور ایک اصولی نکتہ یہ کہ اگر دوحہ معاہدے میں طالبان سے یہ منوایا جا رہا ہے کہ افغانستان میں اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، پھر آج پاکستان کی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اڈے مہیا کرنا اور یہ کہنا کہ القاعدہ پھر زندہ ہو گیا ہے، یہ القاعدہ ساری زندگی امریکی مفادات کے لیے زندہ ہوتا رہے گا؟
اور اس کو بنیاد بنا کر وہ ساری دنیا میں فوجیں بھیجتے رہیں گے. یہ عجیب راستہ ان کو ملا ہے. یہ القاعدہ کا راستہ جو ہے اب نہیں چلے گا. یہ ڈرامے اب مزید نہیں چلیں گے. دنیا میں اپنے ناپاک نظریے اور دنیا پر اپنا تسلط جمانے کے لیے، دنیا میں فوجیں بھیجنے کے لیے اس قسم کے جواز اپنے لیے مہیا کرنا، یہ سیاست اب پرانی ہو چکی ہے. اب دنیا کا کوئی انسان اس فلسفے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. ہمیں امن چاہیے. پرامن ماحول میں ہم معیشت کو ترقی دے سکیں گے، اور اس قسم کی پالیسیوں سے ہمیں اب نکلنا پڑے گا. ہم اپنے پاکستان کو مضبوط بنائیں، پاکستان کو اقتصادی طور پر مضبوط بنائیں، اور پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے اس قسم کے حکمرانوں کا جنازہ نکالنا ہوگا جو پاکستان کو کمزور بننے کا سبب بن رہے ہیں. مولانا صاحب انشاءاللہ العزیز یہ بتائیے گا کہ جب الیکشن ہو گئے تھے آپ نے میاں اسلم کے گھر بھی تمام جماعتوں سے کہا تھا کہ آپ جو ہے حلف نہ اٹھائیں. 3 سال گزر گئے احتجاج ہوتے ہوتے، 3 سال اب 2 سال رہ گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ 2 سالوں میں وہ کام جو آپ 3 سالوں میں نہیں کر سکے 2 سالوں میں کر لیں گے؟ دیکھیے، تحریک اپنے اصول کی بنیاد پہ چلتی ہے، اور جب تحریک ایک اصول کی بنیاد پر چلتی ہے، جب تک تحریک اپنے اصول سے ہٹتی نہیں ہے اس وقت تک اس سے مستقبل وابستہ کیا جا سکتا ہے. پی ڈی ایم کی تحریک اپنے اصولوں پہ قائم ہے. اس اصولوں پر قائم رہتے ہوئے اپنے کچھ دوستوں کی قربانی بھی دی ہے، اور اس بنیاد پر ہم اپنے آنے والے مستقبل میں ایک روشن مستقبل پاکستان کو دینے کے لیے پر امید ہیں. جس طرح سے آپ کے ساتھ سابق صدر آصف زرداری بھی رابطے میں رہے، میاں شہباز شریف بھی رابطے میں رہے، اور آج میاں شہباز شریف نے آپ سے ملاقات بھی کی، کل عشائیہ بھی تھا، یہ باتیں بھی آئیں کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کی دوبارہ پی ڈی ایم میں شمولیت کی تجویز دی گئی ہے. تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کیا ان دونوں جماعتوں کو پی ڈی ایم میں شامل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، وہ اس کا حصہ ہوں گے؟ یہ چیزیں میڈیا میں پھیلائی گئی، مجھے نہیں معلوم کیوں پھیلائی گئی، لیکن ان 2 جماعتوں کو سربراہی اجلاس میں بلانے کی کوئی تجویز موجود نہیں ہے. اجلاس ہوگا، تمام سربراہان جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں وہ اس میں بیٹھیں گے اور وہی اس کے بارے میں سوچیں گے اور فیصلہ کریں گے. اس طرح ہوائی طور پر فضاؤں میں کوئی فیصلے نہیں ہوا کرتے. یہ بتائیں کہ حکومت اس وقت آپ کو جو مظاہرنامہ ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا کوئی ایسی تبدیلی آنے والی ہے مستقبل قریب میں جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست بدلنے والی ہے یا پلٹنے والی ہے؟ جب ہم ایسی صورتحال کے بارے میں سوچیں گے، اور یہ جو آپ کا سوال ہے اس حوالے سے کوئی فضا ہمیں موجود نظر آئے گی تو اسٹریٹجی کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے مقصد کے حصول کے لیے. مولانا صاحب، آج شہباز شریف صاحب نے آپ سے ملاقات کی ہے، شہباز شریف صاحب نے آپ سے ملاقات کی ہے، اس پہ انہوں نے اے این پی یا پیپلز پارٹی کی سے کوئی بات کی ہے، ہاں یا نہ میں آئے تھے، اور یہ بات ہم نے طے کیا ہے کہ جو بھی ہوگا وہ ہم پی ڈی ایم کے اجلاس میں ہی طے کریں. اگر امریکن فوج پاکستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں تو جمعیت علماء اسلام کا عمل کیا ہوگا؟ میں نے اپنا نقطہ نظر دے دیا اور ہمارا ہر لائحہ عمل اسی نقطہ نظر کے تابع ہو. مولانا صاحب، پی ڈی ایم پہ اب آگے شہباز شریف کا جو نیریٹو ہے، جو مفاہمت ان کی پالیسی رہی ہے، ان کی سیاست کی، کوئی اثر انداز جب کی نظر آئے گی پی ڈی ایم میں، یا نواز شریف کا ہی کوئی نیریٹو چلے گا؟ مفاہمت سے آپ کی مراد کیا ہے؟ شہباز صاحب، کیونکہ ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایگریسو، جس طرح پی ڈی ایم یا نواز شریف رہے ہیں اس طرح نہیں ہوتے نا. دیکھیے، میں ایک بات واضح کر دوں، اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مزاحمت میرے نزدیک یہ عنوان غلط ہے. ہم یہ ضرور چاہتے ہیں اور بڑے شدت کے ساتھ ہم اس موقف کی بات کرتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے آئینی دائرۂ کار کی طرف جانا ہوگا. لہذا آئین کے اندر فوج کا بھی اپنا ایک دائرۂ کار ہے. اگر ہم نے آئین کا حلف اٹھایا ہے تو انہوں نے بھی آئین کا حلف اٹھایا ہے.
اگر ہم ملک کی سیاست میں اپنے کردار کے لیے ایک آئینی حلف کے پابند ہیں تو وہ ملک کی سیاست میں کوئی کردار ادا نہ کرنے کے آئینی حلف کے پابند ہیں. تو دونوں کا میدان بڑا واضح ہے. اس حوالے سے کوئی بات کسی کو بری نہیں لگنی چاہیے. ملک ملک ہے. ملک جب چلتا ہے تو سیاستدان اکیلے نہیں چلایا کرتا. ملک میں ہماری بیوروکریسی بھی ساتھ چلتی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ چلتی ہے, مشاورت بھی رہتی ہے, ان کا انپٹ بھی لیا جاتا ہے, اور اس طریقے سے ملک کا نظام چل رہا ہوتا ہے. لہذا کسی کو ایسا جواب دے دینا کہ آپ تو پاکستان میں وہ کہیں کہ سیاست پاکستان کا حصہ نہیں, ہم کہیں کہ حصہ نہیں, یہ انتہا پسندی ہے. اس کو نہیں ہونا چاہیے. برقرار ہے یا اس سے دستبردار ہو گئے ہیں؟ نہیں, برقرار ہے. اسٹیبلشمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ نئے ڈائلاگ کی ضرورت ہے. اس نئے سیناریو میں جو ہے نا سیاستدان اور آدمی مل کر کام کرے. اس پر آپ کا کیا تجربہ ہے؟ دیکھیے, میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں. اصولی طور پر مستقل کردار تو اسٹیبلشمنٹ کا وہی ہونا چاہیے جو آئین کا ہے, لیکن ابھی جو خرابیاں ان کی سیاست میں مداخلت کی وجہ سے آئی ہیں, ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اگر ایک قریبی ایسا رابطہ کہ جس میں ہم مشاورت کے ساتھ ایک نئے مستقبل کا تعین کر سکیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب سے آپ کے رابطے ہیں, آج کل وہ بڑے خاموش ہو گئے ہیں, کہیں ان کا کوئی در پردہ کو رابطے اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہے ہیں کہ معاملہ صلح کا بیان بھی دیا ہوا ہے انہوں نے؟ یہ چیزیں کچھ سیاستدانوں پر چھوڑ دیں, وہ ان کا میدان ہے, الیکشن انہوں نے لڑنا ہے, آئندہ حکومت کے بارے میں انہوں نے سوچنا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے اپنے رویوں کا تعین کرنا ہے, اپنی حکمت عملی کا تعین کرنا ہے. اب مشکل یہ ہے کہ ہم سے تو ساری چیزیں آپ لوگ زبردستی بنواتے ہیں, زبردستی نہ بنوایا کریں. ابھی تک تو ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ آپ اپنے ان فیصلوں پہ نظر ثانی کریں. آپ سے جلد بازی ہو گئی ہے اور ضرورت سے زیادہ آپ نے جو موقف دیا ہے اس میں پی ڈی ایم کی طرف سے آپ کا پورا احترام رکھا گیا ہے, لیکن آپ کے جواب نے پی ڈی ایم کی ذرا توہین کی ہے. اس کا ازالہ آپ کو کرنا ہو. مولانا صاحب, یہ ضمنی انتخابات جو ہوئے جتنے 9 حکومت ہاری ہے, اپوزیشن ہی جیتی ہے تقریباً, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی اس تحریک کے پریشر میں اسٹیبلشمنٹ اس ضمنی انتخابات میں کوئی دھاندلی نہیں کی, یا کم کی ہے, یا پیچھے ہٹی ہے؟ کچھ کوئی اشارات دیے ہیں اور یہ پتہ چلا ہے کہ اس الیکشن میں کتنی مداخلت تھی, اور جب مداخلت نہیں ہوتی پھر نتائج کیا ہوتے ہیں. تو دونوں کا اندازہ بھی پبلک کو چل گیا ہے کہ جب یہ مداخلت کرتے ہیں تو پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے, جب نہیں کرتے تو پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے. یہ بھی بات سامنے آ گئی. مولانا صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آج پیپلز پارٹی نے اپنا موقف دیا ہے, رد عمل دیا ہے شیخ خاقان عباسی اور مریم نواز کے بیان پر, کہ پیپلز پارٹی اپنے موقف پر آج بھی قائم ہے, ڈٹی ہوئی ہے. پی ڈی ایم کو انہوں نے غیر پارلیمانی اور سیاسی اپنے ایجنڈے کا کہہ دیا, ذاتی ایجنڈے کا. اس پر کیا کہیں گے؟ مجھے اس بیان کا علم نہیں ہے ابھی تک, تو ہم اپنی بات کریں گے جو ہم نے پہلے آداب و احترام کے اندر کی ہے. اور میرے خیال میں مشکل یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت ابھی میچور نہیں ہے کہ وہ اس پروٹوکول کو فالو کر سکے جو سیاستدانوں کے درمیان ہوا کرتا ہے. آپ نے بھی ایئر اسپیس کی بات کی, کوٹے دینے کی بات ہوئی. 2001 کے معاہدے کا حوالہ دیا جاتا ہے اور کم دفتر خارجہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ معاہدہ 2001 میں ہوا, ہم نے نہ کوئی نیا معاہدہ کیا. اس وقت بھی جھک ماری تھی, اب بھی جھک ماریں گے. بات یہ کہ اس وقت بھی جھک ماری تھی. کہنے کا بات یہ کہ دیکھیں پاکستانی قوم کے خواہشات کے خلاف معاہدے کرتے ہو, تم ہوتے کون؟ جنرل مشرف ایک ڈکٹیٹر تھا, اس ڈکٹیٹر کو کیا حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے سودے کرے اور پھر لوگوں کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کرے اور کہے میں نے اس کے بدلے میں ڈالر لیے ہیں. ان پالیسیوں کو ہم فالو کریں جہاں پر آپ ایک ڈپلومیٹ کو پکڑ کر اس کی جسمانی طور پر پھینک دیں امریکیوں کے سامنے اور ان کے جسم کے اوپر بیٹھ جائیں. ان اخلاقیات کے ساتھ ہم نے وہ سیاست کی تھی اور اس کو ہم فالو کریں گے. لعنت ہو ایسی سیاست پر جو ہم نے 2001 میں کی اور آج ہم اس کو دوبارہ فالو کرنے کی بات کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو.
جو اس قسم کی بات کرتے ہیں. مولانا صاحب یہ حکومتی کشتی ڈاماڈول لگ رہی ہے، جہانگیر ترین گروپ، یہ بجٹ حکومت نکال پائے گی نہیں پائے گی، پنجاب حکومت، مرکزی حکومت، مطلب ظاہر ہے کتنے ممبران جہانگیر ترین کے پاس ہیں کہ وہ گرا سکتے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بجٹ کے بعد یہ بجٹ حضرت میں اس لمبی بات میں نہیں جاتا. جو گروپ بنا ہے اس نے اپنا ایک پارلیمان لیڈر چن لیا ہے، پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی. اپنا لیڈر چننے کے بعد یہ خود بخود اس بات کا اعلان ہے کہ عمران خان اس کا پارلیمان لیڈر نہیں ہے، وہ اب لیڈر آف دی ہاؤس ان کی نظر میں نہیں ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اکثریت کھو بیٹھا ہے. اس کو خود مستعفی ہو جانا چاہیے تھا اگر اس کے اندر کچھ بھی اخلاقیات کی رمق ہوتی، اور اس کو بجٹ پیش کرنے کا حق بھی حاصل نہیں ہے اس وقت. جہانگیر ترین گروپ سے کوئی رابطہ کریں گے آپ لوگ عمران خان کو گرانے کے لیے؟ دیکھیے ہمارے ساتھ ایسے سوالات میں کیا کریں، ہم بڑے جچے تلے لوگ ہیں اور بچپنا کی سیاست نہیں کرتے تھے.